موقع تھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو یہ قوم ایک نیا سٹارٹ لیتی، عمران خان صاحب باہر آتے، ملک کے مسائل حل ہوتے، وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ضائع کیا۔ مطلب ہے آپ نے بغض عمران میں سارا غصہ قوم پہ نکالا۔ قوم نے مینڈیٹ دیا ہے، 9 مئی کا جواب قوم نے 8 فروری کو دیا ہے کہ قوم کو عمران خان صاحب پہ اور تحریک انصاف پہ اعتماد ہے۔ سر آپ بتائیے گا کہ فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، اب 78 ووٹ جو ہیں وہ نہیں کاؤنٹ ہوں گے، تو وہ بھی ایک طرح سے رک گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کیونکہ نیکسٹ آنے والے چیف جسٹس ہیں، تو یہ بھی انہوں نے جو ہے نا ایک اینٹ رکھی ہے سب اپنی لوگوں آگے۔ کو اپنی مدت پوری کر کے گھر جانا چاہیے۔ ایک سے ایک قابل لوگ موجود ہیں، ایکسٹینشن ملنے سے ادارے تباہ ہوتے ہیں۔ سر 11 دفعہ تو آپ کا سیکریٹری جو اسمبلی کا ہے وہ بھی ایکسٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، پھر آپ اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتے۔ میں تو آپ کو ساری بات جنرل بات کر رہا ہوں۔ کیا 25 کروڑ کے عوام میں ایک ہی شخص ہے جس نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی مدت پوری کریں، آپ کے پیچھے پوری ایک کھیپ تیار ہوتی ہے، پوری ایک لائن ہوتی ہے جس میں لوگوں کے پروموشنز جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں۔ تو اگر ایک شخص کو آپ ایکسٹینشن دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ادارے میں کوئی اور شخص نہیں ہے جو ان کو ریپلیس کر سکے؟ دوسری بات یہ ہے کہ غیر معمولی حالات میں آپ ایکسٹینشن ضرور دیتے ہیں، لیکن اس وقت تو ملک نہ حالت جنگ میں ہے، نہ کوئی ایمرجنسی ہے، اور اس لیے ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو، صرف جوڈیشری کی بات نہیں ہے، چاہے ملٹری ہو چاہے سول بیوروکریسی ہو، ایکسٹینشن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے بھی ماضی میں دیا ہے تو اب ہم بھی اس پہ، ہمارے بھی سوچ یہ ہے کہ اگر ایکسٹینشنز نہ ملتی تو شاید ملک اس نتیجے تک نہ پہنچتا۔ 9 مئی سر آ رہا ہے ایک دفعہ پھر سے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں وہ دن جب پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کے خلاف ایک فالس فلیگ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے، ایک پرامن احتجاج کو ایک پرتشدد احتجاج میں بدلنا، یہ پاکستان کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف اور پاکستان کی سیاست کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف ایک گناؤنی سازش تھی۔ اس لیے پہلے دن سے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جوڈیشل انکوائری کریں تاکہ پتہ لگے کہ 9 مئی کے اصل محرکات کیا ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ جس بندے نے اس ملک کو شوکت خانم دیا، جس لیڈر نے اس ملک کو ورلڈ کپ دیا، جس لیڈر نے اس ملک کو نمل یونیورسٹی دی، جس ملک میں پہلی دفعہ تاریخ میں ایک لیڈر نے جو آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے، اس نے صحت انصاف کارڈ دیا، غریبوں کے لیے احساس پروگرام دیا، اور اسی طرح پاکستان کے مستقبل کے لیے 10 بڑے ڈیمز کے اوپر ہماری حکومت میں کام شروع ہوا، اور اسی طرح بلین ٹری سونامی کا اگر آپ پروجیکٹ دے دیں کہ اربوں درخت لگائے خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں اس پارٹی نے، آج وہ لیڈر پابند سلاسل ہے، اس کو قید ناحق میں رکھا ہوا ہے، اور آج وہ خود انصاف کا منتظر ہے۔ آج وہ خود جب وہ قید میں ہوگا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اس ملک کو وہ عزت دی، وہ مقام دیا، پوری دنیا میں عمران خان کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام روشن ہوا، اور اس نے سب سے بڑھ کے ایک ایسی جماعت دی اس ملک کو جس نے مڈل کلاس لوگوں کو وہ اوپر لے کے آیا، ہم جیسے نوجوان اسٹوڈنٹ لیڈرز کو وہ اوپر لے کے آیا، اور آج میں بڑے فخریہ انداز میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ لیکن وہ لیڈر جس نے اس ملک میں رول آف لا کے لیے جدوجہد شروع کی، وہ لیڈر جس نے اس ملک میں وہ سیاسی شعور دیا اپنے نوجوانوں کو اور اپنی قوم کو کہ ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو بھی پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کرتا ہے، جو بھی پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کی بات کرتا ہے، ہم ان لیڈرز کو جیلوں میں رکھ دیتے ہیں، اور جو قومیں اپنے لیڈر کی اپنے وہ قدر نہیں کرتی، وہ قومیں نیچے جا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں جن قوموں نے اپنے بڑے بڑے لیڈرز کی عزت کی، جن کو مقام دیا، آج وہ ممالک ہم سے بہت آگے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے جو بھی پاکستان میں بڑا لیڈر آتا ہے، ایک بٹو صاحب آئے تھے، اس کے بعد عمران خان اس قوم کو ایک لیڈر ملا تھا، آج اس کو ہم نے تقریباً 8-9 مہینوں سے پابند سلاسل قید ناحق میں رکھا ہوا ہے، اور کیسز کیا ہیں کہ جی آپ نے خودداری کی بات کیوں کی، آپ نے سائفر کے بارے میں قوم کو آگاہ کیوں کیا؟ اس سے پہلے سائفر کے بارے میں میرے خیال میں بشمول میرے آدھے سے زیادہ پاکستانیوں کو سائفر کا علم ہی نہیں تھا کہ سائفر ہوتا کیا ہے، سائفر آتا کیسے ہیں، سائفر میں ہوتا کیا ہے، سائفر میں لکھا کیا جاتا ہے۔ اس نے قوم کو سمجھایا کہ جی ایک بیرونی ملک ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے،
وہ مداخلت کر رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. اگر ایسا نہ کیا تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. آج عمران خان کیوں پابند سلاسل ہے؟ وہ اس لیے کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اور ایبسولوٹلی ناٹ کہنے سے فائدہ کیا ہوا؟ جی 2002 میں یا 9/11 کے بعد جب پرویز مشرف نے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر پالیسی بدل دی، نقصان کس کو ہوا؟ نقصان میرے خیبر پختونخوا کے عوام کو ہوا، کیونکہ وہاں پہ جنگ چڑھ گئی. جنگ کے نتیجے میں میرے 70-80 ہزار بے گناہ لوگ شہید ہوئے، سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے. اسی طرح پولیس جو تھی، ہمارے پولیس کے نوجوان اس میں شہید ہوئے. ہمارے صوبے کا اور ملک کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. فائدہ کس کو ہوا؟ جو ادھر آئے تھے، جنہوں نے ادھر جنگ لڑی. اور نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا. بنیادی طور پہ عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم نے پرائی جنگوں بھی نہیں جانا. پرائی جنگوں میں جائیں گے، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ملک کا ہوتا ہے. اور اسی ایبسولوٹلی ناٹ کے نتیجے میں آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آج پابند سلاسل ہے، قید حق میں پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو 9 مئی کے بعد جو تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ہوا، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، اس ملک کی تاریخ کا بدترین دور، جمہوریت کے نام پہ جو جمہوریت کھیل رہے ہیں، یہ پچھلے 8 9 10 مہینے اس ملک کی تاریخ میں بدترین الفاظ سے لے کے جائیں گے. جو جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا. اگر آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں، ہمارے ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہم سے من پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں. آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پولیس دیکھ لیں، پولیس کے ذریعے جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تحریک انصاف کو یا پاکستانی قوم کو، یہ تاریخ کے بدترین ادوار میں یاد رکھا جائے گا. اور آخر میں بار بار ایک ہی سوال ہوتا ہے، کارکنان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، میڈیا کے دوست بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی عمران خان کب رہا ہوگا؟ عمران خان اس دن رہا ہوگا جس دن ہماری عدالت رہا ہو جائے.